بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر عبدالقادر مشتاق، ڈپارٹمنٹ آف پاکستان اسٹڈیز، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے. میں آپ سے آج مخاطب ہوں آئیڈیالوجی اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے حوالے سے. اس میں ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے الہ آباد ایڈریس 1930. اب اس میں تین چیزیں آپ کے سامنے میں نے ابھی کہا ہے کہ کیا علامہ اقبال کا الہ آباد ایڈریس 1930 کا، اس میں تین چیزیں آپ نوٹ فرمائیں گے. پہلی یہ کہ علامہ محمد اقبال، دوسرا الہ آباد، اور تیسرا 1930. اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ 1930 میں علامہ اقبال کو الہ آباد کا ایڈریس دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. اس میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں آپ کے سامنے دہلی مسلم پرپوزلز کو، نہرو رپورٹ کو، 14 پوائنٹس کو سائمن کمیشن کے کانٹیکسٹ میں آپ کے سامنے رکھا تھا. تو اس میں جو ناکامی ہوئی تھی کانگریس کو اور برٹشرز کو کہ یہاں کی جو لوکل کمیونٹی تھی جس میں ہندو تھے، مسلمان تھے، سکھ تھے، ان کا جو ریئیکشن تھا سائمن کمیشن پہ، اس کے نتیجے میں ایک پولیٹیکل ویکیوم ڈیولپ ہو گیا تھا. اب پولیٹیکل ویکیوم جب ڈیولپ ہوا اور کانگریس جب مایوس ہوئی، بلکہ ڈس اپوائنٹ ہوئی کہ ہم نے تو اچھا خاصا برٹش گورنمنٹ کو اور برٹشرز کو کنونس کر لیا تھا کہ وہ یہاں پہ جو ریفارمز دیں وہ ہماری مرضی کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن اس میں جو مسلم لیگ کا ایٹیٹیوڈ ہے یا مسلم لیگ کا جو ایک رویہ تھا ٹوورڈز سائمن کمیشن اور ریفارمز کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ان کا سارا جو پروگرام تھا وہ خراب ہو گیا. اب ان حالات میں 1930 میں گاندھی صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس آف انڈیا اناؤنس کر دیا، یعنی انڈیا کی آزادی کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہ ایک ڈکلیریشن دے دیا کہ ہم انڈیا آزاد کروانا چاہتے ہیں. کس سے؟ برٹشرز سے. اب یہاں پہ آپ ہماری پوری جو ایک موومنٹ چل رہی ہے، اس موومنٹ کے اندر دو چیزیں ہم نے ہمیشہ آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، ایک مسلم آئیڈینٹی کو اور دوسرا پولیٹکس آف رائٹس کو. اب یہاں کیا ہو رہا تھا کہ اگر برٹش یہاں سے چلے جاتے ہیں، انگریز یہاں سے اسی حالت میں لوگوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہماری ایٹ سٹیک ہو جائیں گی. ان دونوں چیزوں کو تھریٹنڈ تھا کہ برٹشرز کے جانے کی وجہ سے ہندو نہ تو ہماری مسلم آئیڈینٹی کو ایکسیپٹ کریں گے اور نہ وہ ہمارے جو رائٹس ہیں وہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہوں گے. تو ان حالات میں علامہ محمد اقبال نے 1930 میں الہ آباد ایڈریس کیا، جس کے اندر انہوں نے ایک اپنا پورا ایک پلان دیا کہ کس طرح مسلمانوں کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے اور کس طرح کن کن علاقوں پہ جو مسلم اسٹیٹ بننے جا رہی ہے اس کا جو خاکہ پیش کیا وہ کیا ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج ہم وہ باتیں کریں گے جو باتیں آپ نے اپنی پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک آپ نے نہیں پڑھی ہوں گی، کیونکہ ہماری یہ کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ ہم آپ کے نالج کو آگے بڑھائیں تاکہ آپ کے نالج میں نئی نئی باتیں اور نئی نئی چیزیں آئیں اور آپ کے نالج میں اضافہ ہو. اب اس کے لیے آپ کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو الہ آباد کا اوریجنل ان کا جو ایڈریس ہے اس کا آپ متن پڑھیں. اس پورے کا جو اس کے اندر جو فیچرز ڈسکس ہوئے ہیں آپ ان کو انالائز کریں، اس کے فیچرز کے جو مین پوائنٹس ہیں اس کو آپ دیکھیں. ایک تو یہ ان کا پورا جو الہ آباد ایڈریس ہے یہ آن لائن اویلیبل ہے، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے تو یہ آپ کو اس کا پورا جو ٹیکسٹ ہے الہ آباد ایڈریس کا وہ مل جائے گا، اور آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے کیونکہ اس کے پڑھے بغیر آپ پھر وہی جو ہماری درسی جو کتب ہیں یا ہمارے جو خلاصے یہاں مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں وہ پھر آپ اسی میں سے ہی پڑھیں گے اور اسی میں سے ہی آپ پیپر اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ پیپر اٹیمپٹ کر نہیں سکیں گے کیونکہ ہم اس میں ایک نئی ڈائریکشن میں علامہ محمد اقبال کے جو ایڈریس ہے اس کو انالائز کرنے جا رہے ہیں. اب اس کو جب ہم 1930 کے الہ آباد ایڈریس کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں اس پورے ٹیکسٹ کو. اس میں پورے ٹیکسٹ کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک چیز یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کا پولیٹیکل فیچرز، اس کے اندر جو علامہ محمد اقبال نے پولیٹیکل فیچرز دیے وہ اس کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا اس کا کیا ہے، تھیوریٹیکل فریم ورک ہے کہ تھیوریٹیکلی انہوں نے چیزوں کو کس طرح انالائز کیا ہے.
اب یہ دو چیزیں آپ نوٹ کریں، ایک اس کا پولیٹیکل فریم ورک اور دوسرا اس کا تھیوریٹیکل فریم ورک۔ اب سب سے پہلے ہم جو ہمارا پولیٹیکل فریم ورک ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیکسٹ میں علامہ اقبال کا پولیٹیکل فریم ورک کیا تھا۔ اب پولیٹیکل جو فریم ورک ہے، یہ جو آپ جب اس کو پڑھیں گے نا ٹیکسٹ کو، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت سارا لنک کر رہا ہے آپ کے 14 پوائنٹس کے ساتھ۔ 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 پوائنٹس دیے۔ اب 14 پوائنٹس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ ہمیں اس ٹیکسٹ کے اندر بھی نظر آتی ہیں۔ یہ الہ آباد ایڈریس کا جو ٹیکسٹ ہے اس کے اندر بھی وہ پوائنٹس ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات تو یہ ہمارے سامنے آئی کہ 1930 میں جو قائد اعظم محمد علی جناح کا پولیٹیکل وزڈم تھا وہ اور علامہ محمد اقبال کا جو پولیٹیکل وزڈم ہے وہ سیم پیج پہ ہیں۔ جو جناح کا ویژن تھا وہی علامہ محمد اقبال کا ویژن ہے، اور جو علامہ محمد اقبال کا 1930 میں ویژن ہے وہی جناح کا ویژن ہے۔ ہماری جو میجر لیڈرشپ ہے وہ دونوں، ہمارے جو ہیروز ہیں وہ دونوں سیم پیج پہ 1930 میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اب پولیٹیکل جو اس کا ایک فریم ورک ہے اس کے اندر وہی وہ باتیں کرتے ہیں جو 14 پوائنٹس میں جناح کر چکے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ فیڈریشن ہونی چاہیے۔ اب کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیڈریشن کسے کہتے ہیں؟ فیڈریشن، اس کی آپ ایک ڈیفینیشن نوٹ کر لیں تاکہ آپ کہیں پہ اگر کوئی شارٹ کویسچنس میں یا آبجیکٹیو میں فیڈریشن کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فیڈریشن کسے کہتے ہیں۔ فیڈریشن کہتے ہیں کہ اٹ از اے پولیٹیکل سسٹم، ایک پولیٹیکل سسٹم ہے۔ اٹ از اے پولیٹیکل سسٹم ان وچ پاورس آر کانسٹیٹیوشنلی ڈیوائڈیڈ بٹوین دا سینٹر اینڈ دا پروونسز، کہ جو پاورز ہیں وہ کانسٹیٹیوشنلی ڈیوائڈ کی گئی ہوں جس اسٹیٹ کے اندر میں سینٹر اور پروونسز کے درمیان، اس کو فیڈریشن کہتے ہیں۔ اب یہ فیڈریشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کو آپ نے لازمی ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ پوسٹ پارٹیشن ہمارا جو پاکستان اس وقت جس اسٹیٹ میں ہم رہ رہے ہیں اس کے اندر بھی یہ فیڈریشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ دوسرا اس میں جو علامہ محمد اقبال نے بات کی وہ کی انہوں نے پروونشل اٹانومی کی۔ پروونشل اٹانومی جس کو ہم صوبائی خود مختاری کہتے ہیں، پروونشل اٹانومی کیا ہوتی ہے؟ آپ سے انٹرویو میں بھی کویسچن ہو سکتا ہے، آپ سے شارٹ کویسچنز میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آبجیکٹیو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ پروونشل اٹانومی میں مور اینڈ مور پاورز آر ٹرانسفرڈ ٹو دا پروونسز، کہ جو پاورز کا بیلنس ہے بٹوین سینٹر اینڈ پروونسز، اس میں سے زیادہ تر جو پاورز ہوتی ہیں وہ پروونسز کے پاس ہوتی ہیں۔ اٹ از کالڈ اے پروونشل اٹانومی۔ اس میں صوبے زیادہ پاورفل ہوں گے اور سینٹر جو ہے وہ صوبوں کی نسبت اتنا زیادہ پاورفل نہیں ہوگا، بلکہ پروونسز زیادہ اختیارات کے حساب سے پاورفل ہوں گے۔ جس طرح پاکستان میں 18th امینڈمنٹ کے تحت پروونشل اٹانومی کو انشور کیا گیا ہے کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں جو کنکرنٹ لسٹ تھی اس لسٹ کو ختم کر کے وہ جو ڈپارٹمنٹس تھے وہ پروونسز کو ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ اس طرح یہ پروونشل اٹانومی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ پروونشل اٹانومی ہوتی کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہی پوائنٹس جو ہم نہرو رپورٹ میں 14 پوائنٹس میں اور دہلی پرپوزلز میں دیکھ رہے تھے، وہ سارے کے سارے پوائنٹس اقبال کے اس الہ آباد ایڈریس کے پولیٹیکل فیچرز میں موجود ہیں۔ کون کون سے ہیں آپ نوٹ کریں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ سندھ کو بمبے سے الگ کیا جائے، سپریشن آف سندھ فرام بمبے، کہ سندھ کو بمبے سے الگ کر کے ایک الگ صوبہ بنا دیا جائے۔ پھر وہ دوسری جو یہ 3 پوائنٹ ہو گئے، پہلا فیڈریشن والا، دوسرا پروونشل اٹانومی والا، اور تیسرا جو ہے سندھ کو بمبے سے الگ کرنے کا، سپریشن آف سندھ فرام بمبے۔ یہ 3 پوائنٹ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے چوتھا پوائنٹ۔ چوتھے پوائنٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ریفارمز ان NWFP اینڈ بلوچستان۔ اب وہ ریفارمز پہ ہم لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی کہ جناح کس قسم کے ریفارمز چاہ رہے تھے۔ جس طرح نہرو رپورٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ بیسک ریفارمز ان NWFP اینڈ بلوچستان، اس پہ ہم لاسٹ لیکچر میں بات بھی کر چکے ہیں، لیکن یہاں پہ علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ انہی ریفارمز کی بات کر رہے ہیں جو ریفارمز قائد اعظم محمد علی جناح 14 پوائنٹس میں ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور وہ کیا تھیں؟ وہ پولیٹیکل ریفارمز تھیں، پولیٹیکل ریفارمز ان NWFP اینڈ بلوچستان۔
4 پوائنٹس ہو گئے آپ کے سامنے. اب ہم آتے ہیں 5th پوائنٹ کی طرف. 5th پوائنٹ کیا تھا کہ 33% ریپرزنٹیشن آف مسلمس ان سینٹرل لیجسلیچر. یہ وہی پوائنٹ ہے جو دہلی پرپوزلس میں بھی تھا اور ہمارے جو 14 پوائنٹس ہیں ان میں بھی تھا. یعنی مسلمانوں کی نمائندگی جو ہے سینٹرل لیجسلیچر میں وہ 33% ہونی چاہیے. ٹھیک, یہ آپ کے سامنے 5th پوائنٹ ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ 6th پوائنٹ کیا تھا کہ ریپرزنٹیشن آف مسلمس ان پنجاب اینڈ بنگال اکارڈنگ ٹو دیئر پاپولیشن. کہ پنجاب اور بنگال کے اندر مسلمان میجورٹی میں تھے, لہذا مسلمان مطالبہ کر رہے تھے کہ وہاں پہ جو مسلمانوں کی نمائندگی ہے وہ ان کو ان کے آبادی کے تناسب سے ملنی چاہیے. یہ بات ہماری دہلی پرپوزل میں بھی تھی اور ہماری 14 پوائنٹس میں بھی تھی. اسی کو علامہ محمد اقبال نے اپنے اس پوائنٹ کے اندر بھی لکھا ہے. اور اس کے بعد جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ تھا سیپریٹ الیکٹوریٹ. سیپریٹ الیکٹوریٹ کیا ہوتا ہے کہ جو منورٹیز ہیں ان کو یہ رائٹس دیے جائیں کہ وہ اپنے نمائندے خود الیکٹ کر سکیں. 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک جوائنٹ الیکٹوریٹ ہوتا ہے اور ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ ہوتا ہے. جوائنٹ کے اندر کوئی ڈویژن نہیں ہوتی آن دا بیسس آف ریلیجن, کاسٹ, کلر, اس کی بنیاد پہ کوئی ڈویژن نہیں ہوتی. اور جو سیپریٹ الیکٹوریٹ ہے وہ کمیونٹیز کو رائٹس دے دیے جاتے ہیں کہ آپ اپنے نمائندے خود چن لیں. تو یہ جو پوائنٹس ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے پولیٹیکل فیچرز آف دا الہ آباد ایڈریس آف علامہ محمد اقبال. اس کے اندر جب پولیٹیکل فیچرز آپ ڈسکس کریں گے تو اس میں یہ جو کانسیپٹ ہے یہ آپ اس میں ڈسکس کریں گے اس کے اندر. تو پولیٹیکل فیچرز پہ آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے. یہ تبھی آپ کو کلیئرٹی ہوگی اگر اس سے پہلے والا میرا جو لیکچر ہے جس میں میں نے دہلی پرپوزلز کو اور اس کے ساتھ نہرو رپورٹ کو اور 14 پوائنٹس کی ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کی تھی کہ وہ کون سے پوائنٹس تھے جو مسلمان مانگ رہے تھے اور ہندو مسلمانوں کو دے نہیں رہے تھے, کیونکہ مسلمانوں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہم ایک سیپریٹ نیشن ہیں اور ہم منورٹی میں ہیں, لہذا آپ ہمیں سیپریٹ آئیڈینٹی ہماری جو ہے اس کو تسلیم کریں اور ہمیں اس کے مطابق ہمیں منورٹی کو ہمارے رائٹس جو ہیں وہ ملنے چاہیے. یہ جناب آپ اپنے جو پولیٹیکل فیچرز ہیں یا پولیٹیکل جو ایک فریم ورک ہے اس الہ آباد ایڈریس کا, اس کے اندر آپ یہ پوائنٹس لکھیں گے. اچھا, اس کے بعد ہمارا جو سیکنڈ جو پارٹ ہے اس کے اندر ہمارا ہے تھیوریٹیکل فریم ورک. امید ہے آپ کو پولیٹیکل فریم ورک کی یا پولیٹیکل جو کانٹیکسٹ ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم دوسرے اسپیکٹ کی طرف چلتے ہیں. دوسرا جو ہمارا اسپیکٹ ہے وہ ہے تھیوریٹیکل فریم ورک. اب تھیوریٹیکل فریم ورک میں کیا ہے کہ مسلم ایز اے نیشن, کہ کیا مسلمان ایک قوم کے پیرامیٹر پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے. ٹھیک ہے, نیشن کے پیرامیٹر. اب نیشن جو ہے اس کی ڈیفینیشن کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا جو اسکالرز نے یا جو ہمارے ویسٹرن اسکول آف تھاٹ ہے اس نے جو نیشن کا تصور دیا ہے اس پہ مسلمان پورے اتر رہے تھے یا نہیں اتر رہے تھے. کیا ہمارا جو اسلامک ایک نیشن ہوڈ کا جو کانسیپٹ ہے کیا اس پہ مسلمان پورے اترتے تھے یا نہیں اترتے تھے. تو یہ ایک چیز انالائز کرنے کی ضرورت ہے. مثلا جو ویسٹرن اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتا ہے کہ نیشن کے پاس اس کی اپنی ایک ٹیریٹری ہونی چاہیے. نیشن کے پاس اس کی اپنی ٹیریٹری ہونی چاہیے. اب مسلمان جو ہیں ان کے پاس کوئی سیپریٹ ٹیریٹری تو ہے نہیں, وہ ایک ایسی ٹیریٹری پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, مسلم بھی ہیں, ایک کمبائنڈ جو ٹیریٹری ہے اس کو وہ شیئر کر رہے ہیں. اس کے بعد اسلامک پرسپیکٹو میں ہم دیکھتے ہیں. اسلامک پرسپیکٹو میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک بردرہڈ کا ایک کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے. اب بردرہڈ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. اب اگر ہم اس کو براڈر سینس میں لے کر جائیں تو پوری دنیا کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر انڈیا میں تو ہمیں وہ کہیں گے کہ چلیں ٹکٹ لیں اور آپ جائیں عربوں کے ملک میں, وہاں رہیں, وہاں پہ زیادہ اسلامی بھائی رہتے ہیں, تو لہذا آپ کو اسٹیٹ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہاں جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری یہاں پہ جو مسلمز ہیں ایز اے نیشن, اس کو ہم ان 2 ڈیفینیشنز کے کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھیں گے.
بلکہ ہم ان کو پولیٹیکل پرسپیکٹو میں لے کر جائیں گے کہ پولیٹیکل ہم ریلیجیس پرسپیکٹو میں یا ٹیریٹوریل پرسپیکٹو میں ہم نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم ان کو پولیٹیکل پرسپیکٹو میں دیکھیں گے. کیونکہ اگر ہم ویسٹرن اور اسلامک نیشن ہوڈ کی طرف جاتے ہیں تو پھر مسلمز کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اور کوئی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں ہے. لہذا ہم نے اس کو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں اور تھیوریٹیکل فریم ورک میں دیکھنا ہے کہ کس طرح مسلمز ایز اے سیپریٹ نیشن جو ہے وہ ہم نے ان کو کنسیڈر کرنا ہے. اب قوم جو ہے، ایک کوشچن ہے میرا آپ سے اور آپ اس کو لکھیے گا، ہم اس کو ایڈریس بھی کرتے ہیں کہ قوم بنتی کس وقت ہے، قوم کب بنتی ہے، کب اسٹیبلش ہوتی ہے، اس کے جینیسز آف دا نیشن جو ہیں وہ کب آتے ہیں سامنے. تو ان چیزوں کو جب ہم انالائز کریں گے تو اس کے سامنے آپ کا ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آئیڈینٹی. کہ جب آئیڈینٹی تھریٹنڈ ہوتی ہے، جب آئیڈینٹی کو تھریٹ کیا جاتا ہے، اس وقت نیشن ایمرج ہوتی ہے. اب جو مسلم آئیڈینٹی ہے اس کو تھریٹ کیا تھا، اس کو ہندو کمیونٹی سے تھریٹ تھا، اس کو یہاں پہ جو پولیٹکس آف رائٹس جو تھی اس کا بہت بڑا چیلنج تھا. کیونکہ ان کا کلیم یہ تھا کہ ہم ایک سیپریٹ نیشن ہیں اور سیپریٹ نیشن ہونے کی وجہ سے ہمیں ہمارے رائٹس ملنے چاہیے. اب آئیڈینٹی میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ وہ وے آف لائف ہے آپ کا، جس میں آپ کا اکنامک آ جاتا ہے، اکانومی آ جاتی ہے، آپ کا سوشل فیبرک آ جاتا ہے، آپ کا پولیٹیکل سسٹم آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا انٹلیکٹ آ جاتا ہے. اور یہ ساری چیزوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو ایک آئیڈینٹی اسٹیبلش ہوتی ہے. اور آئیڈینٹی کو جب تھریٹ ہوتا ہے تو اس میں اس وقت نیشن ایمرج ہوتی ہے. اب ہم اس نیشن کو، یہ جو نیشن تھی مسلم نیشن ایز اے نیشن، اس کو ہمیں انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ جو انالائز کہ مسلم آئیڈینٹی تھریٹنڈ ہو رہی ہے، لہذا ہم اس کو پروٹیکٹ کریں. اور ہم اس کو کس طرح پروٹیکٹ کریں گے، اس کا پروٹیکشن کا ہمارا جو طریقہ ہوگا وہ کیا ہوگا. اس کے حوالے سے علامہ محمد اقبال کا جو ان کا جو ٹیکسٹ ہے، جو ان کے ایڈریس کا ٹیکسٹ ہے، اس کا سیکنڈ پارٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب ہم نے جو پہلا پارٹ ڈسکس کیا، امید ہے کہ آپ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے. اب ہم آتے ہیں سیکنڈ پارٹ کی طرف. اس میں وہ ایک کویسچن ریز کرتے ہیں، اور وہ کویسچن کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ پاسبل ہے، از اٹ پاسبل ٹو ایکسیپٹ اسلام ایز این ایتھیکل کوڈ، از اٹ پاسبل ٹو ایکسیپٹ اسلام ایز این ایتھیکل کوڈ اینڈ ریجیکٹ اٹ ایز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. یہ علامہ اقبال کویسچن ریز کرتے ہیں کہ کیا ہم اسلام کو صرف ایتھیکل کوڈ کی شکل میں لیں گے، اس کو کمپلیٹ کوڈ آف لائف کی شکل میں نہیں لیں گے. اب یہ کویسچن وہ ریز کرتے ہیں جس کو ہم تھیوریٹیکل فریم ورک میں لے کر چلتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ اس کویسچن کے ذریعے کیا ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں. اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں ویسٹ کی طرف جانا پڑے گا. ویسٹ کے جو سسٹم ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ جو ریلیجن ہے اس کا کیا رول تھا، اور کیا وہ ماڈل علامہ اقبال یہاں چاہتے تھے یا اس ماڈل کا ایک کاؤنٹر نیریٹو دینا چاہ رہے تھے. ان چیزوں کو آپ نے ذرا تھوڑا سا لکھنا ہے. اب آپ ویسٹ کا جو ماڈل ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کا ماڈل کیا تھا. 1648 میں ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے تحت ایک جو نئی چیز سامنے آئی وہ یہ آئی کہ ویسٹ میں ریلیجن اور اسٹیٹ دو الگ الگ چیزیں ہوں گی، کہ انہوں نے چرچ کا جو رول ہے وہ اپنے معاملات میں کم کر دیا، بلکہ اس کو بالکل کارنر کر دیا چرچ کو، اور سارے کا جو رول تھا وہ اسٹیٹ کے حوالے کر دیا. اب کوئی ریلیجن کی جو انوالومنٹ ہے اسٹیٹ کے افیئرس میں، یا جو ریلیجیس انٹرفیئرنس ہے اسٹیٹ کے معاملات میں، وہ اس ایگریمنٹ یا اس جو ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا ہے اس کے بعد وہ ختم ہوگی.
اب وہ جب ختم ہوئی تو اس سے جو کانسیپٹ نکلا وہ سیکولر اسٹیٹ کا نکلا. اب سیکولر اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ سیکولر اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جس کا کوئی آفیشیل ریلیجن نہیں ہوتا. جس اسٹیٹ کا کوئی آفیشیل ریلیجن نہ ہو اس کو سیکولر اسٹیٹ کہا جاتا ہے. جیسے انڈیا کلیم کرتا ہے کہ وہ سیکولر اسٹیٹ ہے لیکن وہ ہے نہیں. وہاں پہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بنیاد پہ ہم اسے ایک سیکولر اسٹیٹ جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کر سکتے. اب 1648 سے لے کے 1930 تک 1930 تک یہ جو سیکولر جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر یورپ نے بڑی ترقی کی. انڈسٹریلائزیشن ہوئی, وہاں پہ لیبر رائٹس کی بات ہوئی, وومن رائٹس کی بات ہوئی, لوگوں کو ووٹ دینے کا رائٹ ملا. تو یہ جو پیریڈ ہے اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یورپ نے اس وجہ سے ترقی کی کیونکہ وہ ایک سیکولر اسٹیٹ تھی یا ایک سیکولر سسٹم تھا وہاں پہ جس کی بنیاد پہ یورپ نے خوب ترقی کی. یہ ہم اکثر سنتے ہیں لوگوں سے جی کہ یورپ نے جب مذہب کا رول ختم کیا تو انہوں نے ترقی کی, اور جب تک مذہب وہاں پہ رہا وہاں تک اس وقت تک ترقی وہاں نہیں ہو سکی. اب یہ جو کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ کو علامہ اقبال نے ایڈریس کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو پروگرس ہے, پروگرس جس کو وہ یورپ کی ہم ترقی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں پروگرس کین نیور بی کرائٹیریا, progress can never be criteria to determine strength of a political system. کہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کرائٹیریا نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے ترقی کی ہے. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی. یعنی پولیٹیکل سسٹم, آپ نے پولیٹیکل سسٹم کو دیکھنا ہے کہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس کی جو اسٹرینتھ ہے, اس کی جو طاقت ہے وہ کرائٹیریا نہیں ہے یا وہ پروگرس نہیں ہے جو یورپ نے کی ہے. پولیٹیکل سسٹم ایک سیپریٹ چیز ہے اور آپ نے جو پروگرس کی ہے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. اب مثلا کوئی شخص جو ہے وہ اللیگل وے سے دولت کما لیتا ہے, اب اللیگل وے سے دولت کمانے کے بعد امیر ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے بہت ترقی کی ہے. اب وہ جو ترقی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل سسٹم کی وجہ سے نہیں ہوئی. پولیٹیکل سسٹم ایک سیپریٹ چیز ہے. اب ایک پولیٹیکل سسٹم جو ہے نا وہ یورپ کا تھا. اب اس پولیٹیکل سسٹم کو اگر ہم اسلامک سسٹم کے ساتھ دونوں سسٹمز کو سامنے رکھ کے انالائز کرتے ہیں, علامہ اقبال کے اس خطبے کے اندر یہ جو الہ آباد کا ایڈریس ہے اس کے اندر وہ اس سیکنڈ جو پارٹ آف ایڈریس ہے اس کے اندر وہ ان دونوں جو سسٹمز ہیں ان کو انالائز کرتا ہے. مثلا ایک طرف وہ ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم رکھتا ہے اور دوسری طرف وہ اسلامک پولیٹیکل سسٹم رکھتا ہے. اب جو ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ ساورن جو ہے, ساورینٹی یا ساورن پاور کون ہے, اس کے اندر ساورن جو پاور ہے یا جو پاور آف ساورینٹی ہے یا ساورن ہے وہ کس کے پاس ہے؟ لوگوں کے پاس. یعنی لوگ, اقتدار اعلیٰ کا مرکز و محور کون ہے؟ لوگ ہیں, عوام ہیں. ٹھیک ہے. اب عوام جو ہیں وہ ایک اسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں, ایک ریاست کے, مثلا ایک نیوزی لینڈ ہے, ایک یو کے ہے. اب لوگ جو یو کے لوگ ہیں وہ آ کے نیوزی لینڈ میں تو ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے, وہ یو کے اندر ہی کریں گے. لہٰذا ان کی جو سورن پاور ہے یا سورینٹی جو ہے وہ تو لمیٹڈ ہوگی کیونکہ وہ ایک اسٹیٹ تک محدود ہو گئے. آن دا ادر ہینڈ جو ہمارا اسلامک سسٹم ہے اس کے اندر جو سورن پاور ہے وہ خدا کی ذات ہے, اللہ کی ذات ہے, اور اللہ جو ہے وہ کسی اسٹیٹ کا محتاج نہیں ہے. لہذا اس کی جو پاورز ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں, وہ چیلنجیبل ہے, وہ لا میکر ہے. تو اب لیکن جو ویسٹرن ماڈل ہے اس کے اندر کیا ہے کہ اس کے جو لا میکرز ہیں, جو لیگل ساورن ہیں, مثلا لیگل ساورن سے مراد یہ ہوتی ہے جو رولرز ہوتے ہیں اسٹیٹ کے اندر, وہ جو لیگل ساورن ہیں اس کے وہ محدود ہیں, ان کو ایک آئین کے تحت چلنا پڑتا ہے اور وہ آئین کے تابع ہوتے ہیں.
لیکن وہاں جب ہم اس کے اسلامک کانسیپٹ میں اقتدار اعلیٰ کی بات کرتے ہیں تو ہم خدا کو اقتدار اعلیٰ کا مرکز و محور ٹھہراتے ہیں. خدا پھر آگے اپنے میسنجر کے ذریعے اپنے پیغامات جو ہے وہ بھیجتا ہے اور وہ رولرز تک پہنچتے ہیں, اور پھر رولرز جو ہیں وہ پبلک تک یا ماسز تک اس چیز کو لے کر آتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ایک پروسیس ہے, یہ جو ایک چینل ہے, یہ ایک اسلامک سسٹم اسٹیبلش کرتا ہے, ایک سسٹم اسٹیبلش کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب لوگوں تک چیز پہنچے گی تو لوگوں کو جب ہم دیکھیں گے تو ان لوگوں کو انالائز کرنے کے بعد ہم یہ اندازہ لگائیں گے کہ یہاں پہ کون سا سسٹم ہے, کیونکہ پریکٹسنگ جو ہے وہ لوگوں کی حد تک آئیں گی. خدا تعالیٰ اپنے میسنجر کو پیغام دے گا, میسنجر جو ہے وہ آگے رولرز کو پیغام دے گا, اور رولرز سے آگے پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے گا. پریکٹسنگ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ لوگوں کے اندر. اب لوگوں نے اس کو چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کو دیکھنا ہے, اپنی پریکٹیکل لائف میں انہوں نے اس کو شامل لانا ہے. لہذا اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. علامہ اقبال اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ دیٹ از بیسڈ اپون دا اسٹرینتھ آف اسلام, کہ اسلام جو ہے اس کا جو اسٹرینتھ ہے وہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم کی اسٹرینتھ ہے. اب اس کو علامہ اقبال نے جو ہے وہ اپنے اس خطبے کے دوسرے پارٹ میں انہوں نے اس چیز کو انالائز کیا ہے. لہذا وہ جو کانسیپٹ ہے کہ سیپریٹ ریلیجن اور اسٹیٹ ہونی چاہیے, ایک سیکولر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے, اور یہاں تک بلکہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس سسٹم سیکولر نظام کے تحت جو ترقی ہوئی ہے اس کو بھی وہ تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو میں ترقی نہیں مانتا, چونکہ یہ اس سے پولیٹیکل جو سسٹم ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا بلکہ اس سے لوگ مضبوط ہوتے ہیں. تو یہ ایک دوسرے پیراگراف کے اندر آپ کو یہ جو ٹیکسٹ ہے اس میں جو دوسرا پوائنٹ آپ کو نظر آئے گا وہ یہ نظر آئے گا. اس لیے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ علامہ محمد اقبال کا 1930 کا جو الہ آباد کا ایڈریس ہے اس کا ٹیکسٹ آپ نے ضرور پڑھنا ہے. اگر آپ اس کا ٹیکسٹ نہیں پڑھیں گے تو آپ علامہ اقبال کا جو پیور میسیج ہے تھرو دس ایڈریس اس کو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. پھر وہ ایک رٹی رٹائی باتیں ہوں گی اور ان چیزوں کو آپ کتابی شکل میں گائیڈز کے ذریعے دیکھ کے اور ان کو آپ لائیں گے, اور آپ کا جو کانسیپٹ ہیں آپ کے علامہ اقبال کے بارے میں وہ کلیئر نہیں ہو سکیں گے. ہم نے ہمیشہ اس کو ایک شاعر کے طور پہ تو دیکھا ہے, لیکن ہم نے اس کو ایک فلاسفر کے طور پہ, ایک ہسٹورین کے طور پہ اور ایک پولیٹیشین کے طور پہ ہم نے اس کا جو رول ہے اس کو بڑا محدود کر دیا ہے. تو یہ ٹیکسٹ پڑھنے سے آپ کو اس کا جو فلسفیکل اس کی جو اپروچ ہے وہ آپ کو بڑی سٹرونگ نظر آئے گی. اب ہم اس کے تیسرے پارٹ کی طرف جاتے ہیں. پہلے دو پارٹ میں نے آپ سے ابھی ڈسکس کیے ہیں, اس کے بعد ہم جو ٹیکسٹ ہے علامہ اقبال کے الہ آباد ایڈریس کا اس میں اس کے تیسرے پارٹ کی طرف جائے. شروع میں نے یہ بات کی تھی کہ علامہ اقبال کے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ قوم کیسے بنتی ہے, نیشن کیسے بنتی ہے. اس میں انہوں نے پھر مختلف باتیں ڈسکس کی, جس میں انہوں نے کہا کہ لینگویج ایک ہونی چاہیے, کلر ہو, ریس ہو, جغرافی ہو, ٹیریٹری ہو, اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ لوگ نیشن کو فارمیشن کرتے ہیں. لیکن اقبال کہتے ہیں یہ کنسٹرکٹڈ بیسس ہیں, یہ کنسٹرکٹڈ پوائنٹس ہیں جو نیشن کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں. تو ریئل جو کانسیپٹ ہے نیشن کا اس کو وہ ڈیفائن کرتے ہیں. اس کے اندر وہ کہتے ہیں جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جب آپ کی آئیڈینٹی تھریٹنڈ ہوتی ہے تو اس وقت نیشن جو ہے وہ ایمرج ہوتی ہے, اور آئیڈینٹی کو ہم وے آف لائف کے ساتھ جوڑتے ہیں. اب جو مسلمز تھے ان کو سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ پروٹیکشن آف آئیڈینٹی تھی. یہ پوری کی پوری موومنٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل رائٹس پہ اور آپ کی مسلم آئیڈینٹی کے گرد گھوم رہی ہے. لہذا ان دو پوائنٹس کو آپ نے چھوڑنا نہیں, کسی بھی ایونٹ میں ان دو پوائنٹس کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے. اب پروٹیکشن آف آئیڈینٹی کس طرح ہو سکتی ہے؟ علامہ اقبال ایک طریقہ بتاتے ہیں اس میں
یہ اپنے جو ان کا 3rd پارٹ ہے ان کا ٹیکسٹ کا، اس میں یہ پورشن جو ہے اس میں آپ کو یہ ملے گا. مثلا اس میں وہ کہتے ہیں کہ نیڈ پولیٹیکل سسٹم، کہ نیشن کو ایک پولیٹیکل سسٹم کی ضرورت ہے جو نیچرل ہونا چاہیے. کمال کر دیا انہوں نے کہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ نیچرل ہونا چاہیے. اب نیچرل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سورینٹی کا جو مرکز و محور ہے وہ خدا کی ذات ہے. اب خدا کے پاس سارے اقتدار ہے، سارے اختیارات ہیں، آگے وہ لوگوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں. اٹ از ویری نیئر ٹو نیچر. لہذا جو اسلامک سسٹم ہے وہ نیچر کے قریب ہے، جو ویسٹرن سسٹم ہے وہ ان نیچرل ہے. لہذا پولیٹیکل جو سسٹم ہے یہاں پہ جو ہمیں چاہیے وہ نیچرل چاہیے، جو نیچر کے بہت زیادہ جو ہے وہ قریب ہونا چاہیے. اور مسلمز جو ہیں وہ مینورٹی میں ہیں، اور جو برٹش ہیں یا ویسٹرن جو ہیں ان کا جو کانسیپٹ ہے یا ان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ میجورٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ مینورٹی کو پروٹیکٹ نہیں کرتا. مثلا الیکشنز ہوں گے، ڈیموکریسی ہوگی، تو ڈیموکریسی کے اندر کیا ہوگا؟ میجورٹی رول کرے گی، میجورٹی کے ممبرز الیکٹ ہوں گے، وہ اسمبلی میں جائیں گے، وہ اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے. تو مینورٹی کا کون ولی وارث ہوگا؟ لہذا انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ویسٹرن سسٹم نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اسلامک سسٹم چاہیے جس میں ہم اپنی آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کر سکیں اور اپنے رائٹس کو ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. لہذا ہمارا جو اسلامک سسٹم ہے کین پروٹیکٹ مسلم آئیڈینٹی ان اے بیٹر وے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایفرٹس کریں کہ ہم اسلامک سسٹم کو اس کے اندر امپلیمنٹ کریں. اور اسی کے ساتھ اب وہ رائٹس کس طرح پروٹیکٹ ہو سکتے ہیں؟ وہ اس طرح پروٹیکٹ ہو سکتے ہیں کہ نارتھ ویسٹ آف انڈیا، اب یہاں پہ وہ علاقے علامہ صاحب بتا رہے ہیں، وہ ٹیریٹریز بتا رہے ہیں کہ یہ جو ایریاز ہیں، ان ایریاز کے اندر مسلمانوں کی جو آئیڈینٹی ہے وہ تھریٹنڈ ہے. لہذا ان ایریاز کے اندر جس میں علامہ اقبال صاحب جو پروونسز ہیں ہمارے پاکستان کے، جس کے اندر وہ NWFP ہے، بلوچستان ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو ملا کے ایک جو ہے نا وہ سنگل سٹیٹ بنا دی جائے. 4 پروونسز پہ ایک سنگل سٹیٹ ہونی چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی اسلامک جو سسٹم ہے اس کو بھی امپلیمنٹ کر سکیں، اور اپنی جو مسلم آئیڈینٹی ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کر سکیں، اور اپنے جو رائٹس ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ ایفرٹس کر سکیں. اب یہاں پہ ایک کنفیوژن پیدا ہوتا ہے کہ علامہ اقبال صاحب نے صرف یہ نارتھ ویسٹ کی کیوں بات کی ہے؟ مسلمان تو پورے انڈیا کے اندر موجود تھے، تو علامہ صاحب نے جو ہے وہ صرف نارتھ ویسٹ کی بات کر دی ہے. کچھ پوائنٹس آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. ایک تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ چونکہ علامہ اقبال صاحب اس نیشنل لیول کے لیڈر نہیں تھے، اس بات کو آپ نے تسلیم کرنی ہے کہ نیشنل لیول کے علامہ اقبال صاحب لیڈر نہیں تھے. وہ لاہور کے ساتھ منسوب ہوتے تھے، اور جن ایریاز کے اندر وہ رہ رہے تھے ان ایریاز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ایک را کانسیپٹ جو ہے نا، ایک را آئیڈیا انہوں نے دیا ہے سنگل سٹیٹ کا. انہوں نے اس کو ابھی آپ کہہ لیں کہ فلسفیکل بیسس پہ ایک سنگل سٹیٹ کا ایک کانسیپٹ جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس میں پھر آگے وہ 2 چیزیں کرتے ہیں اس کے اندر، یعنی نارتھ ویسٹ کا وہ کوٹ کرتے ہیں کہ نارتھ ویسٹ آف انڈیا، اور اس میں آگے جو اس کانٹیکسٹ اس ٹیکسٹ کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے اس میں بڑی امپورٹنٹ جو بات لکھی ہوئی ہے وہ ذرا نوٹ کرنی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ود ان انڈیا اور ود آؤٹ انڈیا، ود ان انڈیا اور ود آؤٹ انڈیا. اب ود ان انڈیا سے کیا مراد ہے؟ ود ان انڈیا سے مراد وہ پولیٹیکل فریم ورک، وہ پولیٹیکل جو کانٹیکسٹ ہم نے شروع میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ اقبال کہتا ہے کہ اگر ود ان انڈیا کرنا ہے تو پھر آپ ہمیں فیڈریشن بنائیں، اس کو پروونشل اٹانومی کریں، آپ NWFP اور بلوچستان میں ریفارمز کریں، اب مسلمان کو 33% ریپرزنٹیشن دیں، آپ پنجاب اور بنگال کے اندر مسلمانوں کی آبادی کے تناسب سے ان کو ان کی سیٹیں ملنی چاہیے، آپ سپریٹ الیکٹوریٹ ہمیں دیں. یہ ود ان انڈیا کا تصور، یہ وہی باتیں تھیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے تھے کہ ہم
اس آپ کے انڈر، آپ سے مراد برطانیہ کے انڈر، حکومت برطانیہ کے انڈر ہم رہیں گے، لیکن ہم کیا کریں گے کہ ہمیں یہ رائٹس ملنے چاہیے. اور ود آؤٹ انڈیا دوسرا پورشن جو ہے، ود ان انڈیا اور ود آؤٹ انڈیا. ود آؤٹ انڈیا کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چھوڑ کے چلے جائیں، کیونکہ اس سے پہلے 1930 میں نے آپ سے بات کی کہ ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس آف انڈیا گاندھی صاحب اناؤنس کر چکے تھے. تو اگر آپ انڈیا کو چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، یا چھوڑ کے یہاں سے وائنڈ اپ کر کے واپس جانا چاہ رہے ہیں، تو پھر ہمیں ایک سیپریٹ اسٹیٹ تھے، پھر ایک سنگل اسٹیٹ، ایک سیپریٹ اسٹیٹ ہونی چاہیے. اور وہ جو سیپریٹ اسٹیٹ ہے وہ کن کن ایریاز پہ مشتمل ہونی چاہیے، اس کے اندر وہ علامہ صاحب نے نارتھ ویسٹ کا جو کانسیپٹ دیا ہے اس کو انہوں نے کہا کہ اس کے مطابق ہونی چاہیے. اب یہ علامہ اقبال صاحب کا ایڈریس ہے. اب جب یہ ایڈریس انہوں نے 1930 میں پیش کیا تو اس پہ برٹش ریئیکشن کیا آیا. ویری انٹرسٹنگ کہ برٹش ریئیکشن دیکھنے کی ضرورت ہے. برٹش ریئیکشن یہ آیا جی کہ برٹش ناراض ہو گیا علامہ اقبال صاحب کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ یہ علامہ اقبال ایز اے سیپریٹسٹ، انہوں نے علامہ اقبال کو ایک سیپریٹسٹ کے طور پہ کنسیڈر کرنا شروع کر دیا. علامہ اقبال صاحب کے جو اسکالرشپ چل رہے تھے وہ بند کر دیے انہوں نے کہا جی کہ آپ تو ہم سے الگ ہونا چاہ رہے ہیں، آپ ایک الگ اسٹیٹ چاہتے ہیں، لہٰذا آپ کو ہم کوئی اسکالرشپ، برطانوی حکومت جو ہے وہ کوئی اسکالرشپ نہیں دے گی. لہٰذا یہ ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ برٹش جو ہیں انہوں نے علامہ اقبال صاحب کو ایز اے سیپریٹسٹ کنسیڈر کرنا شروع کر دیا. حالانکہ علامہ اقبال صاحب سیپریٹسٹ نہیں تھے، وہ سیپریٹسٹ نہیں ہیں. وہ اس دور میں ایک سنگل اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں، اور وہ دونوں آپشنز دے رہے ہیں، ود ان انڈیا اور ود آؤٹ انڈیا. ود ان انڈیا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم برطانیہ کے انڈر رہیں گے، لیکن برطانیہ کے انڈر رہتے ہوئے ہماری جو رائٹس ہیں، جس کی وجہ سے ہماری مسلم آئیڈینٹی بھی پروٹیکٹ ہو اور مسلمانوں کو ان کے رائٹس بھی ملیں، وہ آپ ہمیں دے دیں، جو پولیٹیکل فریم ورک میں ہم نے دیکھے ہیں. اور ود آؤٹ انڈیا میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر ہمارے لیے ان ہندوؤں کی حکمرانی میں رہنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، ہمیں ہمارے پولیٹیکل رائٹس نہیں ملیں گے، ہمیں ہماری مسلم آئیڈینٹی تھریٹنڈ ہوگی، لہذا آپ ہمیں اس حالت میں چھوڑ کے نہ جائیے گا. اب اگر علامہ اقبال اس وقت ایک فوری طور پہ سیپریٹ اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیتے اور اس پہ ریجڈ ہوتے ہیں کہ ابھی مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ جو فلاسفر ہوتا ہے وہ اپنی فلسفی کے ذریعے سے ایک آئیڈیا فلوٹ کرتا ہے. علامہ اقبال صاحب کا یہ آئیڈیا جو ہے یہ بعد میں ہماری جو مسلم لیگ کی پالیٹکس ہے، ہماری جو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو لیڈرشپ تھی، اس کو انہوں نے ایک آئیڈیا نے ایک ڈائریکشن دے دی، اور وہ ڈائریکشن جو ہے الٹیمیٹلی 1947 میں پاکستان کی شکل میں ہمارے سامنے آئی. امید ہے آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور بہت ساری نئی باتیں آپ کو ملی ہوں گی جو آپ نے پہلے اپنی انٹرمیڈیٹ تک آپ نے نہیں پڑھی ہوں گی. آج ہم نے علامہ محمد اقبال کو ایک ٹوٹل ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں انالائز کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس کے لیے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ علامہ اقبال کے ایڈریس کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو ضرور پڑھیے گا، اور باقی کے عزیز کی کتاب ہے آپ اس کو پڑھ لیں، میکنگ آف پاکستان، اس کے اندر بھی آپ کو اس سے چیزیں مل جائیں گی. لیکن ضروری ہے کہ آپ اس کا آن لائن ٹیکسٹ پڑھا ہوا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور جس طرح ان کے ٹیکسٹ کو میں نے مختلف پارٹس میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے اس کے انالیسز کیے ہیں، امید ہے کہ آپ بھی اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. اور جب یہ ایگزامینیشن میں یہ کویسچن آئے گا تو ان تینوں پارٹس کو آپ نے سیپریٹ ٹریٹ کرنا ہے. ان پہ الگ الگ کویسچن بھی آ سکتا ہے، اور ایک کولیکٹیو جو کویسچن ہے وہ بھی اس میں ڈیزائن کیا جا سکتا ہے. تو لازمی ان چیزوں کو آپ اپنے رجسٹر میں، امید ہے آپ لوگوں نے لکھ لیا ہوگا. اور اگر کہیں کنفیوژن آپ کو ڈیولپ ہوتی ہے تو ڈپارٹمنٹ آف پاکستان اسٹڈیز، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد آپ کی سروسز کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہے. تھینک یو ویری مچ.